بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد کی، ان کے آل پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ ابو جہل کے بیٹے کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو بٹھایا اور فرمانے لگے، مجھے خبر ملی ہے کہ اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، میری بات سنو۔ صحابہ کرام کہنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کریں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دے، کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا کہہ کر نہ پکارے۔ ابو جہل جو پکا ہے ایمان کفر تھا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کے فرعون ابو جہل ہے، جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں اس دن اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اس کے بیٹے کو تکلیف ہوگی، کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے، کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے، کوئی اس کے بارے میں کوئی بھی آیت نہ پڑھے، کوئی میرا قول نہ دہرائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، میں رونے لگا تو مجھ سے حضرت ابو دردہ کہنے لگے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا، میں رو رہا ہوں محبوب کی رحمت العالمینی یہ کہ محبوب یہ کس کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں جس نے ساری زندگی تکلیف دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم تھے اور ہم لوگوں کی کوئی نہ کوئی کوتاہی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا وتیر بن گیا ہے کہ کسی کی 99 خوبیاں بھی ہیں لوگوں کی، وہ چھپ جاتی ہیں، پر ایک خاصی خامی ساری دنیا دیکھ لیتی ہے۔ یہ ہمارے اندر کی وہ کمزوری ہے جس نے ہمارے علماء، مشائخ اور بزرگوں تک کو معاشرے کے اندر بدنام کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔